بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، نماز فجر کے بعد روزوں کے مسائل اور رمضان کی مختلف عبادتوں کے مسائل ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں. آج کے درس میں انشاءاللہ روزہ افطار کرنا یا روزہ چھوڑنا، یا ہماری بول چال کی زبان میں روزہ کھولنا، اس سے متعلق اسلامی شریعت کے احکام اور آداب کا ہم اور آپ تذکرہ کریں گے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کے بارے میں یہ حکم دیا، ثم اتم الصیام الی اللیل، ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر تم اپنے روزوں کو رات تک پورا کرو. اب یہ رات ہمارے ہاں عرف عام میں عام طور پر جب اندھیرا چھا جائے تب رات کہتے ہیں، اندھیرا ہو جائے یعنی آدمی کو دکھائی نہ دے. اور آپ کو معلوم ہے یہ اندھیرا دیر سے ہوتا ہے، نماز مغرب اور پہلے ہو جاتی ہے، اجالا رہتا ہے. بلکہ صحابہ تو کہتے ہیں کہ ایسا ہوتا تھا کہ ہم نماز پڑھ کر نکلتے تو ابھی اجالا جو ہے ہلکا پھلکا باقی بھی رہتا تھا. تو رات سے مراد کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات سے مراد حدیث میں متعین کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اقبل اللیل من ہاہنا وادبر النہار من ہاہنا فقد افطر الصائم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس طرف سے جب رات آنے لگے اور دن ادھر سے واپس جانے لگے تو روزے دار کے افطار کا وقت داخل ہو گیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا بہت سیدھا اور سادہ مطلب یہ ہے کہ جب سورج ڈوب جائے، جب سورج ڈوب جائے تو سورج کے ڈوبنے کے ساتھ آدمی کے افطار کا وقت ہو گیا، آدمی کے افطار کا وقت ہو گیا. تو سب سے پہلا مسئلہ جو ہم روزہ افطار کرنے یا روزہ چھوڑنے سے متعلق ہم سمجھیں گے وہ یہ کہ اس کا وقت کیا ہے. اس کا وقت بہت سادہ ہے. سورج ڈوب جب جائے تو سورج کے ڈوبنے کے وقت کے ساتھ آدمی کے روزے کا وقت ختم ہو گیا. اور یہ بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری احادیث میں بھی، کئی احادیث میں اس کا تذکرہ ہے. میں نے صرف اس لفظ کو سامنے رکھا اس لیے کہ اللہ کے قرآن میں اللہ نے کہا کہ تم رات تک روزہ پورا کرو. تو رات سے مراد کیا اندھیرا ہے یا پھر رات سے مراد رات کی ابتدا ہے؟ جیسے دن سے مراد سورج کا طلوع ہونا ہے، ایسے رات سے مراد سورج کا غروب ہونا ہے. حدیث سے معلوم ہوا کہ اس سے مراد سورج غروب ہونا ہے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ افطار کا وقت کیا ہے؟ سورج کا ڈوب جانا، سورج کا غروب ہو جانا، یہ افطار کا وقت ہے. دوسرا جو مسئلہ ہے جو اس سلسلے میں ہم اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے وہ یہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، بلکہ انبیاء کی سنت ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ افطار کرنے میں جلدی کرنی چاہیے. افطار کرنے میں جلدی کرنا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر حکم دیا ہے کہ افطار کرنے میں جلدی کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جملے کا مطلب پہلے سمجھنا چاہیے کہ جلدی کا مطلب کیا ہے. جلدی کرنے کا مطلب یہ کہ وقت ہونے کے بعد اب دیر نہیں کرنی چاہیے.
سورج ڈوبنے کے ساتھ افطار کر لینا چاہیے. سورج ڈوبنے کے بعد روزہ کھولنے میں جلدی کرنی چاہیے. جلدی کا مطلب وقت سے پہلے نہیں، سورج ڈوبنے سے پہلے نہیں، لیکن جیسے ہی سورج ڈوبا، افطار کا وقت جیسے ہی ہوا، آدمی کو چاہیے کہ وہ روزہ چھوڑ دے، افطار کر لے، اب یہاں تاخیر نہ کرے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کئی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. حضرت سہل ابن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سنن ابی داؤد وغیرہ کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، کہا کہ لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، لوگ برابر خیر میں رہیں گے، بھلائی میں رہیں گے جب تک وہ افطار کرنے میں جلدی کریں گے. یعنی نہ صرف یہ کہ جلدی کرنے کا حکم ہے، بلکہ افطار کرنے میں اگر ہم اور آپ جلدی کرتے ہیں تب پھر اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ برابر جاری رکھے. فضیلت بھی اس کی الگ سے اللہ کے نبی نے بتائی ہے. آپ یہ بات دیکھیں، اسلامی شریعت کا یہ حکم ہے کہ آدمی طلوع فجر سے لے کے سورج ڈوبنے تک بھوکا پیاسا رہے، یہ اللہ کی عبادت ہے. تو سورج ڈوبنے کے فوراً بعد روزہ چھوڑ دینا یہ اللہ تعالیٰ کی دوسری عبادت ہے. دن میں اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندہ بھوکا پیاسا رہے، اور سورج ڈوبنے کے بعد پہلی فرصت میں اللہ کو یہ پسند ہے کہ اللہ کے بندے کھا لیں پی لیں، اپنا روزہ چھوڑ دیں، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. افطار کرنے میں جلدی کرنی چاہیے. اللہ کے نبی نے یہاں کا سنن ابی داؤد کی اس روایت میں کہا کہ لوگ برابر خیر میں رہیں گے جب تک افطار کرنے میں جلدی کریں گے. اور سنن ابی داؤد ہی کی ایک اور روایت میں جسے شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے حسن لکھا ہے، اللہ کے نبی نے یہ بات بیان فرمائی، کہا اس لیے کہ یہود و نصارہ ایسا نہیں کرتے، یہود و نصارہ ایسا نہیں کرتے. آپ کو یہ بات بار بار آپ سنتے ہیں کہ روزے کی عبادت ہم سے پہلے والی امتوں میں بھی رہی ہے. یہودی بھی روزہ رکھتے تھے، نصارہ بھی روزہ رکھتے تھے، لیکن ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ روزہ رکھنے کے بعد افطار فوراً نہیں کرتے تھے، بلکہ تھوڑا تاخیر کر کے. یہودیوں کے بارے میں تو یہ ذکر ہے کہ وہ انتظار کرتے کہ اندھیرا پھیل جائے اور ستاروں کا جو ظاہر ہونا شروع ہو جائے، یعنی ستارے ہلکے ہلکے نظر آنے لگیں، تب تک انتظار کر کے وہ افطار کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی نے ان کی مخالفت کرتے ہوئے فوری طور پر روزہ کھولنے کا حکم دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دارقطنی کی ایک روایت ہے جسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ یہ انبیاء کی سنت ہے، انا معاشر الانبیاء، ہم انبیاء کی جماعت کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم دیا، اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم روزہ کھولنے میں جلدی کریں، ہم روزہ کھولنے میں جلدی کریں. معلوم یہ ہوا افطار کے سلسلے میں دوسرا مسئلہ کہ وقت ہونے کے بعد فوری طور پر آدمی کو روزہ کھول لینا چاہیے. اب یہاں ایک بڑا ہی اہم مسئلہ آپ کے سامنے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. آپ کے پاس جو کیلنڈر وغیرہ چھپ کر آتے ہیں اس میں ایک چیز ہوتی ہے، یہ ہندوستان کے اندر، پاکستان کے اندر، بر صغیر کے اندر ایک عادت ہے. کچھ علماء نے یہاں یہ کہا کہ نہیں، احتیاطاً 5 منٹ دیر سے روزہ کھولنا چاہیے. اب آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی سخت تاکید ہے کہ افطار فوری طور پر کرو، لیکن لوگ کہتے ہیں احتیاطاً 5 منٹ آدمی کو تاخیر کر لینی چاہیے، بلکہ لوگوں کو کہتے ہیں سارا دن 12 گھنٹے 14 گھنٹے 16 گھنٹے روزہ رکھ سکتے ہیں، 5 منٹ صبر نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے ہیں، 5 منٹ نے اور 10 منٹ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. یہ وقت نہیں ہے احتیاط کرنے کا. ایک بات یاد رکھیں، ایک بڑا مسئلہ ہے، اہم مسئلہ ہے یہ کہ سورج جو ڈوبنے کا وقت ہے، سورج جو ڈوبنے کا وقت ہے وہ کتنا وقت ہے. اس سلسلے میں ابھی قریب میں فقہ اکیڈمی بھی ہندوستان کا ایک ادارہ ہے، وہ اس قسم کی جزئیات پر جو ہے علماء کو بلا کر تفصیلی بحث کرتے ہیں. خود انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو وقت 5 منٹ کا رکھا جاتا ہے کسی بھی مسئلے میں، سورج ڈوبنے کے بعد 5 منٹ کا وقت، یہ جو ہے غیر ضروری. اصل جو وقت ہے وہ ہوتا یہ ہے لگ بھگ 1 منٹ یا اس سے بھی کم وقت میں سورج ڈوب جاتا ہے. یعنی سورج جو یوں سمجھیے کہ گول جو اس کا دائرہ ہوتا ہے وہ اس کا ڈوبنا شروع ہوتا ہے تو پورا غائب ہونے کے لیے 1 منٹ سے بھی کم وقت لگتا ہے اس کا. تو جو غروب آفتاب کا وقت ہے وہ ہونے کے ساتھ آدمی افطار کر لے. اب اس کے بعد احتیاط کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا. اسی لیے میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں، سن سیٹ کے نام پر آپ کو جو اخبارات میں ٹائمنگ ملتا ہے وہ آپ کے کیلنڈروں سے زیادہ اتھینٹک ہوتا ہے.
اس لیے کہ وہ آپ کی عبادت کو دیکھ کر وقت نہیں رکھتے ہیں، وہ ایکچول وقت یعنی اصل جو وقت ہے، سورج کب ڈوبتا ہے وہ وقت آپ کو اخبارات میں دیتا ہے، روزانہ طلوع کب ہے، غروب کب ہے۔ یہ کیلنڈر وغیرہ جو بناتے اس میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لوگ جو ہے احتیاطی وقت وغیرہ سب اس کے اندر داخل رکھتے ہیں۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھیں، یہ احتیاط کی جگہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت ہو جاتی۔ اللہ کے نبی کا حکم یہ ہے کہ لوگ جلدی کریں افطار کرنے میں، اور یہاں بات کی جا رہی ہے کہ احتیاط کی جائے، یہ احتیاط کا وقت نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ جو اس سلسلے میں آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے وہ یہ کہ اگر کوئی آدمی غلطی سے وقت سے پہلے افطار کر لے، غلطی سے وقت سے پہلے افطار کر لے تو اس کا حکم کیا ہے؟ ایک مسئلہ تو آپ کو معلوم ہے، وہ آگے آئندہ آئے گا، لیکن میں آج ذکر کر دیتا ہوں۔ دن کے وقت میں اگر کوئی بھول کر کھا لے پی لے، اسے یاد نہیں رہا کہ میں روزے سے ہوں، کھا لیا پی لیا، چاہے ایک نوالا یا بھر پیٹ، لیکن اچانک اسے یاد آیا اور اس نے چھوڑ دیا، تو جو کھا لیا پی لیا، اللہ کے نبی نے کہا کہ کوئی حرج نہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے کھلایا پلایا ہے، اسی نے بھلایا ہے اور اسی نے کھلایا اور پلایا، یہ بات اللہ کے نبی نے صاف کر دی۔ یہ ایک مسئلہ ہے جس میں ہوتا آدمی بھول کر کھا لیتا پی لیتا، اس سے روزے میں فرق نہیں پڑتا۔ لیکن دوسرا مسئلہ ہے کہ غروب سے پہلے آدمی، چاہے 10 منٹ پہلے، چاہے 10 منٹ پہلے ہی کیوں نہ ہو، اگر آدمی غروب سے پہلے روزہ کھول لیتا ہے غلطی سے، جان بوجھ کر کھولے تو گناہ ہے، لیکن اگر غلطی سے بھی کھول لیتا ہے تو کیا روزہ اس کو قضا کرنا پڑے گا؟ جی ہاں، قضا کرنا پڑے گا۔ جیسے کبھی ہو جاتا ہے، بعض مرتبہ ہم نے ایسا دیکھا ہے کہ بنگلور میں، ہم نے ایک مرتبہ دیکھا کہ بنگلور میں مسجد سارے لوگ روزہ کھولنے کے لیے سامنے رکھے بیٹھے ہیں ساری چیزیں، کہ مؤذن صاحب نے 10 منٹ پہلے بلکہ 15 منٹ پہلے اذان دے دی۔ اب لوگ تو اذان سن کے روزہ کھولتے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ، تو اذان جب ہوئی تو لوگ فوراً چونکے پہلے، پھر ان کو لگا کہ شاید وقت ہو گیا، ہم غلط ہیں، سب لوگوں نے کھانا پینا شروع کر دیا۔ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے، چاہے غلطی مؤذن صاحب کی ہو یا آپ کی، لیکن آپ کو روزے کی قضا کرنی پڑے گی، اس لیے کہ ایک بڑا اہم مسئلہ یہ ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایسا ہی ایک ملتا جلتا واقعہ پیش ہے۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ اس میں ان کی غلطی بھی نہیں تھی۔ ہوا یہ تھا کہ بادل مطلع ابر آلود تھا، اس زمانے میں سورج کے ڈوبنے کا اندازہ جو ہے وہ سورج کو ڈوبتے ہوئے، روشنی غائب ہوتے ہوئے دیکھ کر لوگ کیا کرتے تھے۔ گھڑی تو نہیں تھی کہ بتا سکتے کہ اتنے بجے برابر ڈوب جائے گا یقینی طور پر، جیسے آج بتا سکتے ہیں یقینی طور پہ اتنے بجے ڈوب جائے گا، ویسا تو زمانہ نہیں تھا وہ۔ تو انہوں نے کیا کیا، جب دیکھا کہ جو اندھیرا پھیل گیا ہے تو لوگوں نے افطار کر لی، روزہ چھوڑ دیا۔ روزہ کھولے ہی ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد پھر بادل چھٹے تو دیکھا کہ ابھی سورج کی روشنی باقی ہے، یعنی سورج ابھی ڈوبا نہیں ہے۔ حضرت عمر کے پاس مسئلہ پہنچا، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ماہ رمضان کے بعد ایک روزے کی تم سب لوگ قضا کر لو۔ کیوں یہ ایسا حکم ہے؟ شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے۔ کل کے درس میں سحری کے مسائل میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ اگر کوئی آدمی اٹھا ہے اور کوئی غلطی، کوئی مطلب جان بوجھ کر نہیں، غلطی سے سمجھ رہا ہے کہ ابھی 4:45 نہیں بجے ہیں، کھا لیا، پھر اچانک اس کو جو پتا چلتا ہے کہ 5:45 ہو گئے، اس کا روزہ صحیح ہے۔ اس کے مقابلے میں افطار میں الٹا معاملہ ہے کہ افطار میں اگر آدمی غلطی سے پہلے کھا لیتا ہے اس کا روزہ نہیں ہوتا، دوبارہ رکھنا پڑے گا۔ کیوں؟ شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کی۔ دیکھیں، یہی علماء کی جو ہے سمجھ کی ہم جب بات کرتے ہیں تو یہی اصل میں ہوتا ہے۔ کہتے ہیں دیکھو اسلامی شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ جو چیز یقینی ہے اصل اسی کا حکم ہوگا۔ اب آپ صبح میں اٹھ رہے ہیں تو اصل یہ کہ رات ہے، یہاں تک کہ حتی یتبین لکم، یہاں تک کہ تمہیں جو ہے فجر واضح طور پہ سمجھ میں آ جائے، معلوم ہو جائے۔ اب جب آپ کھا رہے ہیں تو آپ کے حساب سے جو ہے، آپ کے حساب سے آپ ابھی رات میں ہیں، تو جب تک آپ کو یقین نہیں ہو گیا اگر آپ نے کھا لیا ہے تو رات ہی کے حکم میں چلے گئے۔ اور یہاں دن کا جو وقت ہے، جب تک آپ نے یقین نہیں کر لیا کہ واقعی سورج ڈوب چکا ہے، آپ اگر روزہ کھول دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ابھی یقین سے پہلے آپ دن کے حکم میں ہی ہیں اور آپ جو ہے دن میں گویا روزہ کھول رہے ہیں۔ تو مختصراً مسئلہ یہ ہوا کہ اگر غلطی سے بھی وقت سے پہلے کوئی افطار کر لیتا ہے، چاہے خود کی غلطی سے یا کسی اور کی غلطی سے، بعد میں جا کر ایک روزے کی وہ قضا کر لے گا۔
ایک اور مسئلہ ہے افطار میں، اور وہ مسئلہ بھی اہم ہے، وہ ہے افطار کی دعا کا مسئلہ۔ افطار کی دعا کا مسئلہ عام طور پر آپ سنتے ہیں کہ ایک دعا جو ہے عام طور پہ ہم بھی بچپن سے پڑھتے آئے ہیں، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، پہلے اور بھی زیادہ لمبی ہوتی، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی۔ یہ سب آپ یہ بات جان لیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، یہ جو افطار کی دعا والی روایت ہے وہ ضعیف ہے، صحیح سند کے ساتھ یہ دعا نہیں آئی ہے، اس لیے اس دعا کا پڑھنا درست نہیں ہے، اس دعا کا پڑھنا درست نہیں ہے۔ روزہ کھولنے کے لیے جیسے کبھی بھی کھانے پینے سے پہلے آپ بسم اللہ کہہ کر کھاتے پیتے ہیں، وہی بسم اللہ کہہ کر آپ کھا لیں پی لیں کافی ہے، بسم اللہ کہہ کر کھا لیں گے کافی ہے، نہ تو اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اور نہ اور لمبی دعا اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی ما قدمت وما اخرت، یہ سب چیزیں جو ہے یہ ثابت نہیں ہیں، اور جو چیز ثابت نہیں ہے اس کے مقابلے میں جو چیز ثابت ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ہاں البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور دعا آئی ہے، ایک اور دعا آئی ہے، اور صحیح قول کے مطابق جیسا کہ شارحین حدیث میں سے کئی ایک نے ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ افطار روزہ کھولنے کے بعد پڑھی جانے والی دعا ہے، اور وہ دعا ہے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ یہ دعا روزہ کھولنے کے بعد پڑھنے کی ہے، یہ دعا ہم لوگوں کو پڑھنی چاہیے۔ یہ دعا کے سلسلے میں ایک اہم مسئلہ تھا جس کا تذکرہ جو ہے آپ کے سامنے کرنا ضروری تھا۔ ایک اور مسئلہ ہے افطار سے متعلق، وہ مسئلہ یہ ہے، ہمارے ہاں ایک چیز مشہور ہے کہ روزہ کھولنے کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے، روزہ کھولتے وقت کی دعا جو ہے قبول ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات آئی ہے وہ بات جو ہے اصل میں اس سے کہیں زیادہ عام ہے، اس کا تعلق صرف روزہ کھولنے کے وقت سے نہیں ہے بلکہ روزے دار کی دعا کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا ہے۔ اب روزے دار چاہے دن میں دعا کرے، نماز فجر کے بعد کرے، دن میں 10 بجے کرے، ظہر بعد کرے، نمازوں کے بعد کرے، عام اوقات میں کرے، روزے کی حالت میں کبھی بھی کرے، چاہے روزہ کھولنے سے پہلے کرے، کسی بھی وقت اس کی دعا قبول ہو سکتی ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ یہ سمجھا گیا ہے کہ افطار کے وقت روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، اسی لیے خاص طور پر افطار کے وقت میں اہتمام کیا جاتا ہے، نہیں ایسا کوئی خاص متعین کرنے کی ضرورت نہیں، وہ وقت بھی ہے، اس سے پہلے کا بھی وقت ہے پورا، آپ کسی بھی وقت جو آپ کو دعا کرنی ہے آپ دعا کریں۔ کئی مرتبہ لوگ افسوس کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، مشغول رہ گیا، دعا نہیں کر سکا، اس لیے کہ انہوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ روزہ کھولنے کا جو وقت ہے وہ افطار کے وقت ہی ہے، تو اس لیے وہ کیا کرتے ہیں، عین وقت پہ دعا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وقت معلوم کرتے ہیں 10 منٹ ہے 15 منٹ ہے، اب جن کو جتنی دعا کرنی ہے اتنے منٹ پہلے سے دعا شروع کرتے ہیں۔ نہیں، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، روزے دار کی دعا اللہ کے نبی نے کہا وہ رد نہیں کی جاتی ہے، روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ اور روزے دار کی دعا سے مراد آپ کا روزہ جب سے شروع ہو جاتا ہے، یعنی طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک روزے دار کبھی بھی دعا کرے اس کی دعا قبول ہو سکتی ہے، اسے افطار کے وقت کے ساتھ خاص کر لینا مناسب نہیں ہے، بلکہ آدمی کو کبھی بھی کرنا چاہیے۔ آپ کو دعا کرنی ہے کیجئے۔ کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ نمازوں کے بعد بیٹھے رہیں تو جو سکون، جو توجہ رہتی ہے وہ افطار سے پہلے آپ کے اندر وہ توجہ نہیں پیدا ہو پاتی، تو نمازوں کے بعد دعا کیا کیجئے۔ آپ کبھی گھر میں بیٹھے اطمینان کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر کے فارغ ہوئے، دعا کر لیجئے اپنی آپ۔ تو روزے کی حالت میں کبھی بھی کسی بھی وقت بھی آپ دعا کر سکتے ہیں۔ دعا کی قبولیت کا وقت روزے دار جب تک روزے کی حالت میں ہے تب تک اس کا اپنا وقت ہے۔ تو یہ کچھ مسائل تھے جن کا تعلق روزہ افطار کرنے سے متعلق تھا۔ اب ایک مسئلہ یہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ بیہقی وغیرہ کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کو افطار کروانے کی ایک فضیلت بیان کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی روزے دار کو افطار کروائے یا کسی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کو ساز و سامان فراہم کرے تو عمل کرنے والے کے برابر افطار کرانے والے یا ساز و سامان فراہم کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں۔ یہ ایک بڑا ہی اہم مسئلہ ہے جس کو صحیح ڈھنگ سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔
یہ فضیلت سب کو معلوم ہے تقریباً کہ روزے دار کو افطار کرانے کا ثواب جو ہے یہ ہے کہ روزے دار کا روزہ اس کا ثواب اسے پورا ملے گا، روزے دار کو اپنے روزے کا ثواب پورا ملے گا، لیکن اس کے برابر افطار کرانے والے کو بھی اجر ملے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزے دار کو افطار کرانے کی ہم اور آپ کو فکر کرنی چاہیے۔ میں جیسے ہمیشہ اس مسئلے پہ آپ کو یاد دہانی کرواتا ہوں، آج پھر یہ بات آپ کے سامنے دہراتا ہوں کہ ہمارے سماج میں یہ بڑی غلط فہمی ہے۔ افطار کرانے کا مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ گھر کے پاس یا مسجد میں پوری جماعت کو بلکہ پوری بستی والوں کو بلا کر کھلائیں تو افطار کروانا ہوتا ہے۔ نہیں، ایسا کچھ ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے، اپنے ایک بھائی کو اپنے ساتھ لے جائیے، روزانہ ایک مسلمان بھائی کو اپنے ساتھ لے جائیے، اپنے گھر کے لقموں میں سے 2 لقمے اس کو کھلائیے، آپ 2 لقمے کھائیے، انشاءاللہ آپ کو اجر مل جائے گا۔ یہ جو تصور ہے اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے معلوم؟ بہت سارے لوگ اس اجر کو کمانے سے محروم رہ جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کی نظر میں افطار کرانے کا مطلب یا تو مسجد میں انتظام کرو یا گھر کے پاس انتظام کرو۔ اب آدمی سوچتا ہے کہاں سے میں 25-50 ہزار روپیہ کا انتظام کروں گا، کہاں سے مجھ سے اتنے پیسوں کا انتظام ہوگا، اس لیے اجر کمانے سے پوری طرح محروم رہ جاتا ہے۔ نہیں، ایسا کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک مسلمان کو آپ اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں، لے جائیے، 2 کو لے جا سکتے ہیں، لے جائیے، نماز پڑھ کر مغرب میں نکلے آپ، ہاتھ پکڑ کر لے جائے، کہیں چلیے آج ہمارے ساتھ گھر میں کر لیجیے، یا پھر آج ہی بتا دیجئے کہ بھائی آج شام آپ میرے گھر میں افطار کر لیں گے۔ ایک دوسرے کے ساتھ آپ لوگ اپنا معاملہ کیجئے، یہ اجر کمانے کا کتنا اچھا موقع ہے۔ آج میں آپ کے گھر، کل آپ میرے گھر والی بات اگر آپ معاملے میں پیدا کر لیں، ماحول میں، تو کیا ہوگا؟ آدمی خود بخود جو ہے اجر کمانے والا بن جائے گا۔ تو یہ جو ہے افطار کرنے کرانے کی یہ سنت جو ہے ہمارے سماج کے اندر یہ خاص رخی اختیار کر گئی ہے کہ یا تو مسجد میں بڑی جماعت کو کرائیں یا گھر کے پاس بڑی تعداد کو بلا کر کرائیں، ضروری نہیں۔ اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے، بلا مبالغہ پورے گھر کو، پوری بستی کو کھلائیے، کوئی حرج نہیں، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ اسی انداز میں کھلانا چاہیے۔ 1 مسلمان، 2 مسلمان، 10 مسلمان، 5 مسلمان بھائیوں کو لے جائیے، ان کا روزہ آپ کے ہاں کھلے یا وہ روزے کے بعد آپ کے ہاں کھائیں پیئیں تو آپ کے ہاں افطار ہو جائے گی۔ یہاں ایک چھوٹا سا مسئلہ میں بتاتا ہوں، وہ کیا ہے؟ ایک غلط فہمی بہت سارے لوگوں کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے کہ روزہ کھلوانے سے متعلق لوگوں کا خیال یہ ہے کہ روزے دار سب سے پہلے جو چیز کھاتا ہے اس چیز پر ہی اس کو ثواب ملتا ہے کھلانے والے کو۔ مثال کے طور پر افطار کا مطلب لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ اذان کے وقت میں جو لوگ کھجور کھاتے ہیں یا پھر کوئی پھل کھاتے ہیں اس پر ثواب ملے گا یا نماز پڑھنے کے بعد کھانا کھلائیں گے تو ثواب ملے گا؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ بھئی جب وہ کھجور کھا لیا یا اس نے پھل کھا لیا تو روزہ ختم ہو گیا، اب نماز کے بعد میں کھلاؤں گا تو مجھے ثواب کہاں سے؟ یہ لوگوں کے ذہن میں بات بیٹھی ہوئی۔ یاد رکھیے کہ ایسا کوئی مطلب نہیں۔ افطار سے مراد روزہ کھولنے سے لے کر بھر پیٹ آدمی کے کھانے تک وہ ساری چیزیں افطار کا حصہ ہیں، چاہے بیک وقت کھائے یا وقفہ دے کر آدمی کھائے۔ تو یہ جو شام کا کھانا آپ کھلا دیتے ہیں، چاہے بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا خاص طور پہ کھجور لا کر مسجد میں دیتے ہیں، کیوں؟ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں بعد میں لوگ فروٹ وغیرہ کھائیں گے تو مجھے ثواب ملے گا کہ نہیں، اس لیے میں کھجور دیتا ہوں تاکہ لوگ سب سے پہلے میری لائی ہوئی چیز کھائیں، مجھے ثواب مل جائے۔ نہیں، ایسا نہیں۔ میں نے کہا نا کہ یہ نماز سے پہلے جو آپ روزہ کھولنے کے ساتھ جو چیزیں کھاتے ہیں وہ، اور اس کے بعد نماز کے بعد گھر جا کر جو کھاتے ہیں، یہ پورا کا پورا اسلامی شریعت کی نظر میں افطار کہلاتا ہے۔ یہ پورا افطار ہے، اور آپ چاہے یہ کھلائیں چاہے وہ کھلائیں، اگر آدمی کی ضرورت بھر آپ کھلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کو اجر ملے گا۔ اور اس سلسلے میں ایک آخری مسئلہ یہ بھی بتا دوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا بھی آئی ہے کہ آدمی اگر کسی کے ہاں جا کر افطار کرتا ہے تو وہ ان کے حق میں دعا کرے، ان کے حق میں دعا کرے۔ اور ان کے حق میں دعا کیا ہو؟ اللہ کے نبی کی سکھائی ہوئی دعا یہ ہے، افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وتنزلت علیکم الملائکہ، کہ اللہ تمہارے پاس روزے دار افطار کرتے رہیں اور تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں اور تم پر فرشتے اترتے رہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں لے کر تمہارے پاس فرشتے آتے جاتے رہیں۔ یہ دعا ہے
جو افطار کروانے والے کے حق میں آپ کریں گے۔ ایک دوسری روایت میں الفاظ ایسے آئے ہیں، افطر عندکم الصائمون وصلت علیکم الملائکہ، کہ تمہارے پاس روزے دار افطار کرتے رہیں، یعنی میں آج کر رہا ہوں مجھ پر نہیں، اللہ ایسا بار بار تمہارے پاس کرے کہ تمہارے پاس روزے دار افطار کرتے رہیں، وصلت علیکم الملائکہ، اور فرشتے تم پر رحمت کی دعا کرتے رہیں۔ یہ دعا جو ہے روزہ کھلوانے والے یا افطار کروانے والے آدمی کے حق میں کرنی چاہیے۔ آپ اگر مسجد میں آتے ہیں اور مسجد میں آپ کے لیے روزے کا کھولنے کا انتظام کیا گیا ہے تو آپ یہ دعا ان لوگوں کے حق میں کرتے رہیے جو لوگ آپ کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر رہے ہیں۔ تو یہ کچھ مسائل تھے جن کا تعلق افطار سے تھا، جن کا تذکرہ آج کے درس میں ضروری تھا۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو افطار کے یہ جو مسائل ہیں ان کو بھی صحیح انداز سے سمجھ کر اپنی عملی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔